گندم کے دانے کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تعلق ختم ہو جائے گا۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ ایک دن اچھا نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ جذباتی ہونا، غصہ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے جانا، جلدی رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی، ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کے دل سے چاہتے ہیں۔ ذہنی سکون، بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر ایک اور شخص ہوتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہو تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں اور ناراض نہ ہوں۔ کیا پتہ کل آپ اس سے راضی ہو جائیں، پر آپ کو اپنی سوچ پر، اپنے الفاظ پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ضمیر زندہ ہوا تو اپنے مطلب کے لیے دوسروں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ وقت گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں، دوسروں کو خوشیاں دینے والے بنیں۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ
میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹس کے کھانے لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات خدمت کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیرہ کہنا آر کی بات سمجھتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار اور باحیا باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ سستے اور ان برانڈڈ کپڑے پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک فیملی ہے جسے آپ نے پالنا ہے، نہ کہ سوسائٹی جسے آپ نے متاثر کرنا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنی گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اپنا خیال رکھنا سیکھو اور کسی کے آگے جھکنے سے بچو۔ پرسکون اور صلح پسند زندگی گزارو، لیکن ضدی بنو اور بے خوفی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہو۔ سب کی سنو، لیکن وہی کرو جو تمہیں خود بہترین لگے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اپنے آپ سے معافی مانگی جائے، تعلقات کو اہمیت دیتے دیتے خود کو سستا کرنے کی، اپنی ذات کی دھجیاں اڑانے کی، اور غلط نہ ہوتے ہوئے بھی بار بار وضاحتیں دینے کی۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں دانش مند کی خاموشی سے، جاہل کی شعلہ بیانی سے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔
گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دولت کی طاقت کا اور جسم کی طاقت کا کبھی مان نہ کرنا، خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ گلے شکوے سانس چلنے تک ہی محدود ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتبار کے بغیر کسی بھی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور زیادہ تر لوگ ہمیشہ اعتبار پر ہی وار کرتے ہیں۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ غلطی دل میں رکھنے سے دل سیاہ رہتا ہے۔ خوشی دیں، رب خوش کر رکھے گا۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں، جانے کا نہیں۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حالے دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کو زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔
वक्त एक सा नहीं रहता, सुन ले ए जिंदगी, दूसरों को रुलाने वाले खुद भी एक दिन रो पड़ते हैं। जिंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। वक्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। ताल्लुक़ में दूसरे से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ कर नहीं चल सकते। कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होता, उनके भी पाँव होते हैं। बस हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भाग कर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को मुआफ़ करना और दूसरों की इज़्ज़त करना नहीं सीख जाता, समझो कुछ नहीं सीख। कभी कभी लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खो देते हैं। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो घर किला बन जाता है, और इत्तेफाक ना हो तो जेल से बदतर होता है। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। मोहब्बतें इज़्ज़त होती हैं, खैरात नहीं, नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखें। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। इस्तेमाल लोगों का नहीं, चीज़ों का करें, और प्यार चीज़ों से नहीं, लोगों से करें। ज़ुबान को शिकवा से रोको, खुशी की ज़िंदगी अता होगी। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती मत करो, ऐसा करने से तुम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। अमीरों से ना डरो, बल्कि गरीबों की आह से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो वो हाकिम के दरवाजे पर जाएगा, और अगर गरीब ने आह भर ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाजे को खटखटाएगा। जिस्म की चोट तो वक़्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं भरते। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल ज़ाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं था। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो हलाल रिस्क कमाओ। ये मत सोचना कि अमीर होना कामयाब है। कामयाब वो है जिसको दिल का सुकून हासिल हो, और दिल का सुकून हलाल रिस्क में है। फ़र्ज़ इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना, उसे बांट लेना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत, इन तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है, मोहब्बत हमारी खुशियों का खजाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की ज़िंदगी को इन तीनों नेमतों से सदा माला माल रखे, आमीन। इंसान हकीकतों से इतनी तकलीफ़ नहीं उठाता जितनी वहम से उठाता है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। जिस चीज़ से तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दिल आँख से बेहतर देखता है। साफ दिल लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। हर चीज़ को पढ़ने का लुत्फ़ उठाएं सिवाय नीयतों के, क्योंकि जिसने उन्हें परखने की कोशिश की वो गर्क हो गया।
خواہ وہ خود کو موجوں سے بھی زیادہ ذہین کیوں نہ سمجھتا ہو۔ کچھ گہرائیاں احترام کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبراتا ہے تب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیا کریں۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کی لا یعنی بات سن لینا، کسی کی خوشی کے لیے اس کے کام کی تعریف کر دینا، زبان پر طنز آ جانے کے باوجود اچھے الفاظ ادا کرنا، خاموش رہنا، بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو نہ صرف سکون دیں گے بلکہ آپ کو بہادر بھی بنائیں گے۔ جہاز کو بلندی پر اڑانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر اونچی عمارتوں سے نہ ٹکرائے۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ ہماری زندگی کا سفر بے شمار انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے نچلی سطح پر سفر کریں گے تو بار بار دوسروں سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی فکر و خیال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچا دے کہ دوسروں سے ٹکراؤ کا امکان ہی اس کے لیے ختم ہو جائے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ جو لوگ واقعی ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی، پھر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی: وقت جو گزر گیا، لفظ جو منہ سے نکل گیا، بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا، موقع جو ہاتھ سے نکل گیا۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور انسان پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے وقت، جگہ نہیں، محبت چاہیے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے، رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت دونوں جہاں میں آزمات ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم دل رکھتے ہو۔ گفتگو چاندنی ہے اور خاموشی سونا۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زبر نہیں، زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ دوسروں میں کیا غلطیاں ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائیں۔ آپ اپنے عمل کے جوابدہ ہوں گے، دوسروں کے عمل کے نہیں۔ ایک اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی زبان ایسی شیریں ہو کہ جب وہ بولے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے،
جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہیں جو رہنے کے قابل ہو۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ زندگی کا ایک کلیہ بنا لیجئے، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو، خوش ہو تو الحمدللہ پڑھو۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ بندہ مخلص ہو جائے تو لوگ بیوقوف بنانے لگ جاتے ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا کے سوتے ہیں، انہیں باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزار دی جا سکتی ہے۔ پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم ٹھکرائے جاؤ، جب تم اپنے محبوب چیز، محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس آؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، پہلے سے بڑھ کے پذیرائی کے ساتھ تمہیں اپنا لیتا ہے۔ ایک وہی تو ہے قدردان۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہو۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ اے خاکی انسان، تجھے یہ خبر نہیں کہ تو کسی انسان کے خلاف گیم کھیل کر اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر کے تجھے کیا لگتا ہے پکڑ نہیں ہوگی؟ جس لمحے تو دوسروں کے لیے گھڑا کھود رہا ہوتا ہے تب تک قدرت تیرے لیے اس سے گہرا کنواں تیار کرتی ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔